چوری کا مسئلہ بہت کامن ہو گیا ہے. زیادہ طالب علم اور ذہنی کام کرنے والے وکلاء حضرات اور اس طرح جو بھی جن کا ذہنی اور جسمانی مشقت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے ان میں یہ بہت کامن ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو دماغی کمزوری کی جو علامات ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ایک تو بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان خود بھی سست ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی علامات ہوتی ہیں جیسے نیند کی کمی ہو جانا، دماغی خشکی، بالوں کا گرنا اور مینٹل لاس ہو جاتا ہے. اس طرح کے اور بہت سی یعنی کامن سمٹمز ہوتی ہیں تعلیم میں یا ذہنی کام میں توجہ نہ، یکسوئی نہ رہنا، توجہ نہ رہنا، اس طرح کے مسائل عام رہ جاتے ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈائٹ سے بھی فائدہ مل سکتا ہے اور تھوڑی بہت دوائی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو ڈائٹ تو اس میں بہت اچھی استعمال کرنی چاہیے، ایسی ڈائٹ جس سے دماغ کو فائدہ ہو، اور دماغ کو فائدہ ہوتے ہے سفید رنگ کی چیزوں سے. دماغ کا مزاج ہے اس کے مطابق جو غذائیں ہیں وہ سفید ہیں. جیسے یہ جو شکرکندی ہے دماغ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کی دودھ کا جو بنتا ہے پنیر اور دودھ یہ بہت مفید ہوتا ہے، انڈا بہت مفید ہوتا ہے، اور رنگدار چیزیں بھی بہت مفید ہوتی ہیں. رنگدار چیزوں میں سب سے زیادہ اچھی اور آسانی سے ہضم ہونے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے گاجر. تو یہ گاجر کا آپ نے کس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو تازہ شیپ میں یعنی جیسے فریش آپ کو ملتی ہے سبزی والوں سے آپ وہ لے کے اس کو استعمال کریں، صاف کر کے اچھی طرح دھونے کے بعد کھائیں. اوپر نمک یا کالی مرچیں نمک لگا لیں ہلکا سا، اگر نمک اوائڈ کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی شکر لگا لیں. اس سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور پیٹ پہ نفخ اپھارا پیدا نہیں کرتی. جن لوگوں کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے ان کو اس طرح ضرور استعمال کرنے سے فائدہ مل جائے گا. اب رہ گیا اس کا دوسرا طریقہ استعمال، وہ یہ ہے کہ اس کو جوس بنائیں، اس کا سیب کے ساتھ مکس کر کے جوس بنائیں اور پھر استعمال کریں دن میں 1 یا 2 مرتبہ. اب پینا کس وقت ہوتا ہے، یہ زیادہ دھوپ کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. رات کو استعمال کرنے سے ذرا ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑا نزلہ وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم یوز کریں گے صرف دماغ کی طاقت اور دماغ کی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے، دماغ کو طاقتور بنانے کے لیے. تو اس لیے یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ نزلے کے ہونے کا اندیشہ نہ رہے. اب یہ جو ترتیب ہے آپ کو بتائی ہے جوس آپ کھانا کھانے سے 2-3 گھنٹے پہلے دوپہر میں بھی لے سکتے ہیں، کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد شام میں بھی لے سکتے ہیں، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد. اب جو اس کی دوسری ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اس گاجر کے جو مربع بنتا ہے اس کو آپ اس کے باریک باریک کاشیں کر کے اس کی گٹھلی نکال لیں گے. آپ جب گٹھلی نکال لیں تو اس کے اندر سے جو گٹھلی نکلے وہ پھینک دیں، اور یہ باہر کا جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے تقریباً ½ کلو ٹکڑے ہوں تو تقریباً ½ کلو ہی چینی ہو، اس کے اندر آپ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں دیگچی میں، اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں. جب دیکھیں آدھے گھنٹے میں یہ جب پگھل جائے گی چینی اور قوام بن جائے گا گاڑھا گاڑھا تو بس اس کو آپ اتار لیں. اگر تھوڑی کمی رہ جائے تو اس میں آپ تھوڑی دیر اور آگ پہ اس پہ پکائیں گی تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کی یعنی قوام درست ہو جائے گا. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، ہر کھانے کے بعد آدھا یا 1 ٹکڑا گاجر کا استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً 40 دن استعمال کرنے کے بعد. انشاءاللہ جس قسم کی کمزوری ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. اب آپ نے دوسرے نمبر پہ یہ احتیاط کرنی ہے کہ ایک تو رات کو نیند پوری لیں، دوسرا یہ ہے کہ فریش یعنی ایئر کا یعنی آکسیجن زیادہ انہیل کریں. اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو چاہے زیادہ جانا ہوتا ہے باغوں میں، تو باغات میں آپ نے جانا ہے، اس کو باغوں میں جا کے تھوڑی سی لمبی واک کریں، لمبے لمبے سانس لیں، اور اپنی صحت کا اس طرح خیال کریں، 5 وقتی نماز ادا کریں. انشاءاللہ آپ کی ذہنی کمزوری بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دماغی سکون بھی ملے گا اور صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.